یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید بھی اگر ایک انسان بغیر علم کے اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک شخص اس کلمے کا معنی ہی نہیں جانتا، اسے کہا گیا کہ یہ کلمہ پڑھو، اس نے پڑھ دیا۔ جب اس سے کہا جائے کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے، تم نے اس چیز کا اقرار کر لیا، وہ کہے مجھے نہیں پتا تھا اس لیے میں نے پڑھ لیا، اگر پتا ہوتا تو نہیں پڑھتا۔ کیا ایسا شخص صرف زبان سے پڑھ لینے سے مسلمان ہو جائے گا؟ اسے پتا ہی نہیں تھا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو پائیں گے کہ اس کلمے کو پڑھتے بھی ہے اور اس کے تقاضوں کا، اس کے معنی و مفہوم کا کچھ اسے پتا بھی نہیں ہے، پڑھتے بھی ہیں اور دنوں رات اس کلمے کی دھجی بھی اڑاتے رہتے ہیں۔ اقرار کرتا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس طرح کی بھی عبادت ہو، سب کے سب باطل ہے۔ وہ اس کلمے کے ذریعے اقرار کرتا ہے اور عملی طور پر عبادت کی مختلف قسمیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے۔ اگر پتا ہوتا اسے اس کلمے کا کیا معنی ہے، کس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے، تو عمل بھی اسی طرح اس کا ہوتا۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے جا کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، ان لوگوں نے اس کا معنی سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جو اب تک اس دعوت سے پہلے ان کے نزدیک انتہائی محبوب تھے، سب سے مبغوض بن گئے۔ اللہ کے رسول کے لیے جان چھڑکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے اب جانی دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا تھا۔ آخر دشمنی کیوں ہو گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول ان کے معبودوں کو باطل کہہ رہے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، عبادت کا کوئی بھی حصہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انجام دینا شرک ہے، کسی کے لیے تم انجام نہیں دے سکتے۔ جب ان کے معبودان باطلہ پر اللہ کے رسول نے وار کیا، چوٹ کی اور کہا کہ صرف اللہ کا یہ حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں، تو وہی لوگ جو اللہ کے رسول کے اوپر جان چھڑکتے تھے آپ کے جانی دشمن بن گئے، تلواریں نکال لی، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی، صحابہ اکرام کو مدینے کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا، گھروں سے باہر نکال دیا۔ آخر دشمنی کس چیز کی تھی؟ صرف اسی کلمے کی تھی۔ ان صحابہ اکرام نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلایا تھا، صرف دشمنی اس بات کی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ عبادت کا حق صرف اللہ کے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایک انسان اسی کلمے کو آج پڑھتا ہے لیکن اسے پتا نہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے کا تقاضا کیا ہے، پڑھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے حقوق دوسروں کو دیتا پھرتا ہے، کبھی کسی خواجہ کے سامنے، کسی غریب نواز کے سامنے، کسی پیر کے سامنے وہ اعمال انجام دیتا ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس طرح کی عبادتوں کو انجام دینا جائز نہیں۔ اس کے پاس اس کلمے کے تقاضوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی مخالفت روزانہ کرتے پھرتا ہے۔ تو پہلے اس کلمے کے ادا کرنے سے پہلے بھی اسے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔